اور ہمارے امجد بھائی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سعد بھائی جیسے اس طرح شہید ہو جاتے ہیں لوگ، اور ظاہر ہے ایک میدان جنگ میں ہوتے ہیں جی، اور ایک اس طرح کہ بھائی کسی نے ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا، شہید کا مرتبہ رتبہ کیا ہے، ذرا اس کو بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہری بھائی، سب سے پہلے آج جس طرح امجد صابری صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے، اور اسی رمضان مطلب ایسی رمضان المبارک تھا، رمضان ٹرانسمیشنیں تھی، اس میں ہم ہمیشہ خود بھی بچپن سے ان کی آواز سنتے تھے، بڑی ایک منفرد آواز، اگر آپ کہیں خوبصورت آواز اور ایک خوبصورت شخصیت۔ ایک بار ملاقات ہوئی، اکثر و بیشتر ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن جن سے بھی سنا ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سنا، بڑی خوبصورت شخصیت تھی، اور رمضان ٹرانسمیشن کے لیے آ رہے تھے اور راستے میں شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں، شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک جو آنکھ سے آنسو نکلے، دوسرا جو شہید ہو، اس کا قطرہ رسول اللہ اور پھر فرمایا جو شہید ہوتا ہے، شہید ایسا ہے جیسے مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ہر انسان نے اس دنیا کے اندر جانا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے، لیکن جو سب سے خوبصورت لبادہ ہے جو انسان اوڑھ کے جاتا ہے وہ شہادت کی موت ہے، اس سے خوبصورت اور کچھ بھی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کیا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ اے صحابہ کرام، جب بھی اللہ رب العزت سے مانگو یہ دعا ضرور مانگو کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اور یہاں تک میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں لوگوں کے لیے، کہ ضروری نہیں کہ ہر انسان شہادت کی موت اس کو ملے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جائے، لیکن رسول نے فرمایا جو یہ دعا کرے گا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اگر وہ عام طبی موت بھی مرے یا نارمل موت بھی مرے، اللہ رب العزت اس کو شہادت کی موت یہ اس بات کا علم واقعی نہیں تھا جو آپ نے ابھی بتائی ہے، اس چیز کا علم ہونا بھی چاہیے، تو جب بھی اب دعا کریں، شہادت کا ظاہر ایک رتبہ بڑا ہے۔ ایک سوال مجھ سے میرے ذہن میں کافی دفعہ آتا ہے، تو آپ ظاہر سعد بھائی سے پوچھنے میں آسانی رہتی ہے کیونکہ آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں۔ ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدرسوں میں ہمارے قاری صاحب ہوتے ہیں وہ بچوں کے گھروں پہ پڑھانے جاتے ہیں، اب ظاہر قرآن پڑھانے کا ہدیہ ہوتا ہے، فیس کا الفاظ نہیں ہوتا۔ ہم ٹیوشن ٹیچر کو اسکول میں ادھر تو بہت پیسے دیتے ہیں، لیکن جب بات قاری صاحب کی آتی ہے تو ہم ایک بہت مخصوص سا ہدیہ ہم نے بنایا ہے۔ ہم جب گھر میں قرآن خوانی کراتے ہیں تو ہم نے ایک مخصوص ہدیہ رکھا ہے، اگر ہم اس کی جگہ کنسرٹ کرائیں گے تو لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ مفتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا غلط ہے؟ شہری بھائی، اس مسئلے کو میں بہت اچھا آپ نے مسئلہ اٹھایا، میں بظاہر تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے ہمیں بڑھ چڑھ کے کرنا بالکل ایسے میں اس میں ایک چاہیے۔ چیز سب سے پہلے تو ایک تنقید بنائی جاتی ہے لوگوں کو کہ یار یہ تراویحیں پڑھاتے ہیں، تراویحوں کے پیسے لیتے ہیں، اس کے بعد تنقید کی جاتی ہے بھائی یہ ثنا خوانی کرتے ہیں، رسول کا نام لے رہے ہیں، رسول کے نام پر پیسے لے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو پیسے ہیں نا وہ ثنا خوانی پر نہیں لیے جاتے ہیں، وہ اپنا وقت دیا جاتا ہے، یہ وقت کے پیسے ہوتے ہیں، ہر انسان کا ٹائم قیمتی ہے، اور پھر وہ جتنا قیمتی انسان ہو اس حساب سے اس کا ٹائم قیمتی اور پیسے دیے جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، جب مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے تو وہاں پلستر بھی لگتا ہے، سیمنٹ بھی لگتا ہے، پلمبر بھی آتا ہے، پلمبر پیسے لے رہا ہے تو کیا مسجد بنا رہے ہیں تو اللہ کے لیے وہ بھی نہ لے پیسے، مستری پیسے لے رہا ہے، پنکھے لگانے والے لے رہے ہیں، ہر وہ آدمی جو مسجد کی تعمیر میں جہاں جہاں حصہ لگا رہا ہے اس کے پیسے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ جب امام صاحب کے اوپر آئے گا، امام صاحب کہیں گے آپ تو اللہ کا کام کر رہے ہو، آپ کس چیز کے پیسے، حالانکہ سارے پیسے ہو رہے ہیں، مسجد میں پانی ڈل رہا ہے، وہ ڈمپر والے پانی کے پیسے لے رہا ہے، کہ الیکٹرک آپ سے بجلی کا پیسہ لے رہی ہے مسجد کا، آپ بھائی بجلی چھوڑ دو مسجد ہے، وہ تو نہیں ہو رہا، بجلی کے پیسے ہو رہے ہیں، سوئی گیس والے گیس کے پیسے لے رہے ہیں، مستری اپنے سارے پیسے اٹھا رہے ہیں، پانی تک کے پیسے آ رہے ہیں واٹر بورڈ سے، جو پیسے کمی ہو جو نہ لے وہ امام صاحب نہ لے، کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، ساری ذمہ داری ان کی ہے۔ دیکھیں جہاں ایک انسان کی ڈیوٹی ہے لگی ہوئی، اور جیسے آپ نے بات کی قرآن پڑھانے کی بات، تو دیکھیں میں ہمیشہ اس بات کو بچوں کو موٹیویٹ کس طرح کرتے ہیں، یہاں جس بچے کو، یا آپ کی بات سے ورنہ میں عموماً یہ بات اب جس بچے کو کہو بیٹا جاؤ مدرسے جاؤ پڑھ کر آؤ، اس کے وہ لوگ کیا کہتے ہیں بیٹا پھر کھاؤ گے پیو گے کہاں سے، یہ الفاظ آپ نے سنے ہو، آپ کھاؤ گے، تو ہم نے ایک تصور کر دیا جو انسان دینی تعلیم کے لیے جائے گا، قرآن پڑھے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، یا ثنا خوانی بھی کرے گا، جو بھی کرے گا اس کے روزگار کے راستے ختم ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے، رزق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ اور پھر اس میں ضرور ایک بات کہوں گا، جب میں نے پچھلی بار بھی بات کی، جب آپ بچے کو مدرسے بھیجتے ہیں نا وہ قاری صاحب کے پاس، تو وہ پرانے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے نا، اس کی کوئی موٹیویشن ہے، بچہ اب اسکول جا رہا ہے، فیڈر بھی نہیں لے گا، لنچ باکس بھی ملے گا، شوز بھی آپ اچھے سے اس کو لے کر، بیٹا if you'll come first you will get this from this shop، لیکن وہ قرآن
پڑھنے جا رہا ہے، نہ بچوں کو پروٹوکول ہے، نہ اس کے اب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں آپ کسی او لیول اسکول میں جائیں آپ ٹیچر کے سامنے اور سر واٹ از مائی اسٹوڈنٹ مائی چائلڈ پروگریس، لیکن وہی جب آپ مدرسے کے اندر قاری صاحب سے تو بچہ یہ سب چیزیں دیکھتا ہے، بچے کو پتا ہے مجھے کہاں رسپیکٹ کرنی ہے کہاں نہیں. اب بچہ دین سے پھر دور ہوتا ہے، دین کو سیکھتا نہیں ہے، اسوہ رسول کو سیکھتا نہیں ہے، بڑے ہو کے پھر ہم شکایت کرتے ہیں آکسفورڈ سے پڑھوا دیا، ہارورڈ سے پڑھوا دیا، تمیز نہیں آئی، ادب نہیں کرتا. والدین کا والدین کے آداب کہاں سے آئیں گے؟ جہاں پورا چیپٹر آپ پورے جا کے اسکولنگ سسٹم میں دیکھ لیں کہیں پیرنٹنگ کے آداب ہے نہیں، وہ آپ کو ملیں گے اسلام میں، وہ آپ کو ملیں گے قرآن میں، وہ آپ کو ملیں گے حدیث میں، وہ آپ کو ملیں گے سیرت رسول میں. وہ باپ تو اس کا بچپن سے ہی کٹ گیا، وہاں تو موٹیویشن ہی نہیں ہے. تو جب آپ ان لوگوں کی خود قدر کریں گے نا علماء کی، تو بچے بھی اس چیز کی قدر کریں گے، آگے بڑھیں گے. اور قدر کرنے کی بہت ساری، بالکل اچھا ہدیہ دینا سب سے بڑی قدر ہے، رسپیکٹ دینا بڑی قدر ہے. یہ سوال دیکھیں میں نے اس وجہ سے پوچھا کہ مجھے یہ خود چیز بہت بڑا ٹیز کرتی ہے کہ جب گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے تو آپ بہت کم ہدیہ کرتے ہیں، اس کے انٹرلیس اگر آپ کو گھر میں فنکشن کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے اس میں زیادہ پیسے دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں. آپ یہ سوچ لیں کہ جو کام آپ اللہ کے لیے کرا رہے ہیں اس میں آپ کا دل اتنا سا ہو جاتا ہے اور اپنی خوشی کے لیے اتنا بڑا ہو جاتا ہے.